اگر تمام شہروں پہ نظر ڈالی جائے تو کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. اس کے آرگومنٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جتنا بھی یعنی یقیناً کاروباری شہرگ ہے پاکستان کی، اور جتنے بھی بڑے اور چھوٹے ٹریڈرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں، وہ کیونکہ ہیڈ کوارٹرڈ کراچی میں ہیں تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے کہ تمام تر ٹیکس کراچی والے ہی دیتے ہیں. لیکن بہرحال جی، اگر فہرست بنائی جاتی ہے، کوانٹیفائی کیا جاتا ہے تو کراچی سر فہرست ہے ٹیکس دینے والے شہروں میں. ٹیکس سب سے زیادہ پاکستان میں کراچی میں وصول کیا جاتا ہے. لیکن اب سوال جو کراچیائٹس پوچھ رہے ہیں، جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وائی از کراچی دا موسٹ ان لیویبل سٹی ان دا ورلڈز لسٹ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام شہروں کی فہرست بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ابتر حالی کا ذکر کیا جاتا ہے، کراچی اس میں سر فہرست پہ آتا ہے. کراچی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بیڈ پریس ریسیو کر رہا ہے. اس کی گنتی کے حوالے سے، اس کی سینسس کے حوالے سے کنٹروورسیز پہلے بھی رہی ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کو ٹریس بیک کرتے ہیں آل دا وے فرام ڈینیل پرل گیٹنگ کلڈ ان کراچی، اس کے بعد کراچی کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہونا، فوجی تنصیبہ ہونا، اس کے بعد ایک تاثر 90 کی دہائی سے کراچی کے حوالے سے ایک غیر محفوظ شہر کا بنتا چلا گیا. لیکن حفاظت اور سیکیورٹی ایک طرف، ہم بات کر رہے ہیں اس کی انفراسٹرکچر کی، کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا، ماس ٹرانزٹ کا ہونا، سڑکوں کا صاف ستھرا ہونا، بنا ہوا ہونا، گاربیج کا کلیکٹ ہونا، یہ بیسک چیزیں ہیں جو کراچیائٹس کو میسر نہیں ہیں. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح، اگر اسی طرح ہم نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے بڑھانا ہے تو پہلے آپ اس وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی نگہداشت بھی تو کرتے ہیں نا. لیکن انفارچونیٹلی کراچی ایک بہت ہی ابتر حالی کا اس وقت شکار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان حسن نجیب صاحب، جو کہ ایک سینئر اکانومسٹ ہیں، پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں. اکثر کراچی کی اس بدحالی کی وجہ اس کی ایک طرح سے سیاسی اس کا یتیم ہونا قرار دیا جاتا ہے. کیا یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہوگا. السلام علیکم خاقان صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیا یہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے کراچی کا انفراسٹرکچر اور اس کی پالیسیز اور اس کو ایک فعال شہر بنانے کی خواہش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر صاحب، پہلی تو بات جو آپ نے کی، ایک تو یہ کہ ہیڈ آفیسز ہیں اس لیے ٹیکس آتا ہے. نمبر 2، اٹس اے پورٹ سٹی، جی تو جو سیلز ٹیکس اور امپورٹ ہے وہ وہاں پہ سارا کلیکٹ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اٹس اے ہائی جی پاپولیشن ڈینسٹی سٹی کمپیئر ٹو دی ادرس. سو ڈیموگرافکلی بھی جو سیلز ٹیکس ہے کنزمپشن پہ، وہ بھی ہائر کلیکٹ ہوتا ہے. ہائر پر کیپٹا جی انکم ہے کراچی کی، سو کراچی اسٹینڈز آؤٹ دیر آلسو. جی کراچی کا جو اسٹیبلشڈ انفراسٹرکچر ہے ٹیکس کا، وہ بھی کچھ بہتر ہے باقی جگہوں سے، اور اسی طرح ہائر نمبر جی آف فائلرز ہیں. سو کراچی اسٹینڈز آؤٹ آن اے نمبر آف ways when we compare it to the other areas in Pakistan. اور چونکہ ہیڈ آفیسز کوارٹرڈ ہیں، چاہے وہ بینکس ہوں، انشورنس کمپنیز ہوں، ملٹی نیشنلز ہوں، سو دیٹ میکس اے بگ ڈفرنس. دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پہلے تو ہم نے NFC کیا. NFC کا مطلب تھا کہ ہم صوبائی سطح تک اپنے جو اخراجات ہیں ان کو نیچے دے دیں، اور اسی طرح رسپانسبلٹیز کو نیچے دے دیں. ہم وہ کام بھی پورا نہیں کر سکے. اخراجات تو ہم نے نیچے دیے، ہم نے پیسے بھی نیچے دیے، بٹ ہم جو 17 سبجیکٹ ہیں جس کو آپ پاورٹی کہتے ہیں، زکوٰۃ، عشر، ایگریکلچر، ہمارا کلائمیٹ، فوڈ، یہ سب کچھ ہم نے ابھی جی بھی وفاق کے پاس رکھا ہوا ہے. پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ایک PFC ہونا چاہیے، جس کو ہم پروونشل فائنانس کمیشن کہتے ہیں، اور لوکل سطح تک جو پیسے ہیں وہ جانے چاہیے. اب ہم انفارچونیٹلی یہ نہیں کر پائے. یہی ساری سٹیز کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ ہے کہ ہم ان کو جو ان کی سروس ڈلیوری کے کی جو پیسے بھی ہیں، جو جسے کہیں گے آپ ان کو لوکل جی گورنمنٹس نہیں لا پاتے. حالانکہ یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو سب پارٹیز کو معلوم ہونا جی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے. آپ اگر کراچی آئی ہوں تو آپ کو معلوم ہے، آئی ہیو گرون اپ ان کراچی، رائٹ. دیور کراچی کے میئرز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو موجود ہوتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. مطلب گروئنگ اپ ان کراچی، سو آئی ریممبر آل دیز تھنگس فرام ویریس پارٹیز، یہ بھی میں کہوں گا. سو جب تک یہ نظام اس طرح نہیں ترتیب ہوگا، PFC نہیں ہوگا، جی جو سپینڈنگ کی رقوم ہے نیچے تک نہیں آئیں گی، آپ اس مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے.
بالکل صحیح. خاقان صاحب تھوڑے سے کچھ میکرو سوالات کرتی ہوں. آف کورس آئی ایم اے کراچی آئٹ، آئی ہیو لیوڈ آل مائی لائف ان کراچی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً وہ تکلیف ہوتی ہے. نعمت اللہ خان صاحب کا ہم وقت اگر یاد کرتے ہیں، جماعت اسلامی اس کا کریڈٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی سب سے زیادہ خدمت کی گئی، ان کو بابائے کراچی کا خطاب بھی دیا گیا. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے ایک کراچی پیکج دیا تھا، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی انفراسٹرکچر میں کافی بہتری آئی تھی. اس کے بعد انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کا شکار رہی. ایم کیو ایم کا جو کردار ہے اس کے اوپر کئی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ایٹ لیسٹ کراچی کی آواز ایوان بالا تک پہنچی. آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح ہونے والا ہے. کچھ میجر شاہراہوں کی طرف کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی دا سٹی نیڈز میجر اوور ہالنگ. اس کی ماس ٹرانزٹ کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جب پنک بسز کا اجرا کیا گیا تو اس کو انٹرنیشنلی بھی سراہا گیا کہ یہ واحد ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ خواتین کے لیے ایسی سروس میسر ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم دنیا میں کئی ایسے رین میکرز کو دیکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن اگر میں کینیڈا کی بات کروں، اگر ہم یو کے کی بات کریں، تو وہ شہر جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ایک حیثیت بھی رکھتے ہیں پبلک پالیسی میں اپنے لیے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. دے کال دیم سیلز رین میکرز. آپ دیکھ سکتے ہیں کوبیک کی بات کریں، البرٹا کی بات کریں، تو وہ بڑا ایک اسٹرانگ طریقے سے کینیڈا کی حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، ممبئی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اینڈ دے نیگوشیٹ ود دیٹ اکنامک پاور. کراچی میں اس طرح کی آواز اور اس طرح کی ایفیشنسی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ تھوڑا سا انیشیٹو شہر کی سطح پر لوگوں کو یہ لینا پڑے گا، یا لیڈرشپس کو یہ لینا پڑے گا کہ وہ جو ٹیکسز ان کے پاس ہیں، فار ایگزامپل مطلب پراپرٹی ٹیکس اٹس این امپورٹنٹ ٹیکس، موٹر وہیکل ٹیکس اٹس این امپورٹنٹ ٹیکس. سو یہ تو سٹیز کی بنیاد پر کلیکٹ ہونے چاہیے سو دیٹ دے ہیو دیئر منیز ٹو اسپینڈ. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو از کہ پاکستان کی جو پروونشل ٹیکس کلیکشن ہے، دس از اے میجر فلا. یہ 800-900 ارب پورا کلیکٹ کرے گی چاروں پروونسز. سیلز ٹیکس آن سروسز آپ کے پاس ہے، اور جیسے میں نے کہا پراپرٹی آپ کے پاس ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ کے پاس ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ ریسورسز تو آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. پی آر ایز بنی ہے کراچی میں، سندھ میں اپنی پی آر اے ہے جس کو پروونشل ریونیو اتھارٹی کہتے ہیں. دے ہیو ٹو ریئلی گیئر اپ آن دیئر ٹیکسز. اب ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. ریونیو جنریٹنگ، جی خاقان صاحب آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن جتنے ریونیو جنریٹنگ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہو چکے ہیں، آپ پچھلے 18 سال میں دیکھیں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ضم کیا ہے سندھ کے اداروں کے اندر. لائک اگر میں آپ کو ایک ہی مثال دوں کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی تھی جو انفراسٹرکچر بلڈنگ سے ریلیٹڈ قوانین کو پاس کرتی تھی، دیکھتی تھی، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اس کو سندھ بلڈنگ اتھارٹی بنا دیا گیا. کراچی والوں کا سب سے بڑا شکوہ یہی ہے کہ یہاں پہ چاہے ہم تعلیم کی بات کریں، چاہے ہم یہاں پہ بلڈنگ کی بات کریں، سیوریج اور پانی کی بات کریں، یا پھر ایون پولیسنگ کی بات کریں، کراچی والے خود اس کے اندر اس کی سے کوئی رکھتے نہیں ہیں. اگر آپ لوکل باڈیز کا جہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، the decision maker is not a Karachiite. Do you think that is a problem? آف کورس دیکھیں نا، یہ تو لوکل پنپنا چاہیے لیڈرشپس کو، اور لوکل ہی مسائل کو حل ہونا چاہیے. سروس ڈلیوری تب تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوکل ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے اور ان پیسوں کو وہیں پہ خرچ نہیں کریں گے جہاں سے وہ کلیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پروونسز کو بہت گیئر اپ کرنا پڑے گا. جب ہم نے این ایف سی کیا تھا 2014 میں، سوری جو 2010 کا این ایف سی ہے، ہم نے کہا تھا کہ 2014 تک ساری پروونسز 1.5% آف جی ڈی پی ٹیکس کلیکشن پہ چلی جائیں گی. آج بھی ہم 1% سے بھی اوپر نہیں گئے، اور 10 سال اس بات کو بھی ہو گئے ہیں. بالکل پی ایف سی. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو لوکل سٹیز ہیں دے ہیو ٹو بیکم انجنز آف گروتھ. یہ جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے اس سے نکل کر ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ٹورزم آفر کرتی ہیں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں 1977 سے اگر آپ پہلے چلے جائیں تو کراچی کا جو پورٹ تھا وہ there was a casino coming up. I mean there was a different ball game altogether. I mean
वो सोच ही एक फर्क थी. So in cities, what do सर they लेकिन offer? आप मतलब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब तक एक शहर की गवर्नेंस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है टूरिज्म को अट्रैक्ट करना. इस वक्त एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी. जिस तरह तख्त लाहौर का जिक्र किया जाता है, देखिए पूरा का पूरा जो डेमोक्रेटिक सर्विस डिलीवरी मॉडल है, अनफॉर्चुनेटली इन कराचीज़ केस इट इज़ फ्लॉड. कराची के साइज़ के मुल्क हुआ करते हैं, ये एक शहर है जिसका जो विज़न होना चाहिए, जिसका जो डायरेक्शन है वो सेट नहीं किया गया. मैंने तख्त लाहौर का आपके लिए ज़िक्र किया तो लोग कहते हैं कि लाहौर से सीट्स जीतना, लाहौर में कामयाब पॉलिटिकली होना पंजाब में और पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए अहम है. अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है वो कराची को ऐसी कोई हैसियत नहीं देता. माशी शहरग होने के बावजूद आप कराची से जीतें ना जीतें, आप सिंध में और पाकिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं. क्या आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से थिंग्स आर नॉट एज प्रोएक्टिव एज यू आर सजेस्टिंग देम टू बी? So correct, right? 57% of Pakistan is in Punjab. So if you've taken Punjab and taken some other seats, you have control at the federal level. इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती हैं. पर ये भी याद रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे मैं कहता हूँ, हमेशा 5 हुकूमतें हैं और पाकिस्तान को इसी तरह चलाना चाहिए. 18वीं तरमीम, एनएफसी, पीएफसी, यही इस वक्त इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं. और सिंध में तो डिफरेंट हुकूमत रही है. फिर आप देखिए कि जब नई पार्टीज उभरी हैं उनको भी बहुत स्पेस मिली है. सो स्पेस तो सबको मिली है और वो स्पेस डिफरेंट है फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज जो पंजाब को रूल करती रही हैं. सो ऐसा है कि हमने ये स्पेस कराची के सिटीजन्स ने उनको दी है. अगर डिलीवरी नहीं हुई या उस सतह पे डिलीवरी नहीं हुई, पर इसकी दूसरी बात यह है कि ये 3 करोड़ के जो सिटीज हैं ये अनमैनेजेबल हैं. सो आपको सोचना पड़ेगा कि इनकी कैसे डिफरेंस होगा, क्योंकि एक सेक्रेटेरिएट में बैठ के आप पूरे 3 करोड़ के सिटी को संभालें, दैट ऑल्सो प्रोबेबली हैज बिकम अनमैनेजेबल. सो इसको कैसे करना है, हाकन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट टू द वॉल्यूम्स. और आपने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम और कितना ये ओवर स्ट्रेच्ड है. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट. और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम इसको भी दुनिया भर से कंपेयर करते हैं तो ऐसे बड़े फ़ाल शहरों के इर्द गिर्द सैटेलाइट सिटीज़ डेवलप होती हैं. एक दफ़ा फिर इसको अगर मैं पंजाब से कंपेयर करूँ तो लाहौर के साथ साथ सियालकोट, फैसलाबाद, दूसरे शहर भी तरक्की कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेल कनेक्टेड. तो आपका एक तरह से बोझ भी डिवाइड होता है, आपको प्रॉस्पेरिटी में भी इक्विटी नज़र आती है. अनफॉर्चुनेटली कराची इज़ सराउंडेड बाय सिटीज़ एंड प्लेसेस जहाँ पे उस रफ्तार की तरक्की नहीं हो रही. हमें इस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स से ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या वजह है कि दादू, सक्खर, लाड़काना उस तरह से तरक्की नहीं कर रहे. हैदराबाद आज सिर्फ 50 मिनट की दूरी के होने के बावजूद वो पिक्चर पे नहीं कर रहा जो कि कराची के करीब होने की वजह से उसका पोटेंशियल हो सकता